بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 70 اور آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 کا دوسرا حصہ پیش کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامی والمساکین، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وبالوالدین، اور ماں باپ کے ساتھ احسانہ نیکی کرو، وذی القربہ اور رشتہ داروں، والیتامی اور یتیموں، والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ بھی۔ ترجمہ یوں ہے، اور ماں باپ سے، رشتہ داروں سے، یتیموں سے اور محتاجوں سے بھلائی کر۔ بزرگان محترم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 کا یہ دوسرا حصہ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کیے گئے عہد و پیمان کا تذکرہ کیا ہے، اور اس عہد و پیمان کو یاد کرنے کا حکم دیا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جبکہ تمہارے پروردگار نے بنی اسرائیل سے اس بات کا عہد لیا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرے۔ اور دوسرا عہد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے لیا وہ یہ ہے کہ وہ بالوالدین احسانا، کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ اسی کے ساتھ رشتہ داروں، یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ یعنی مسکینوں کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ ایک اللہ کی عبادت کا عہد لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے جس چیز کا عہد لیا ہے وہ ماں باپ کے ساتھ احسان۔ یہ خود ماں باپ کی فوقیت اور عظمت کے لیے بڑی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ بلکہ اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ کیا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں بھی ایک اللہ کی عبادت کے حکم کے فوری بعد وبالوالدین احسانہ کہا گیا کہ تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ تم ایک ہی اللہ کی عبادت کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ معقول رویہ اختیار کیا جائے، بھلے طریقے سے ان کے ساتھ پیش آئیں، ان کے ساتھ عاجزی اور انکساری کا برتاؤ رکھیں، ان کے حکموں کو بجا لائیں، ان کے لیے ان کے بڑھاپے میں سہارا بن جائیں، ان کے لیے اپنے بازوں کو نرم کر دیں، ان کی زندگی میں اور ان کی موت کے بعد دونوں صورتوں میں ان کے حق میں دعا کی جائے، اور وہ جن سے محبت اور شفقت اور جن جن افراد سے حسن تعلق رکھتے تھے ان کے ساتھ بھی اچھا تعلق قائم رکھا جائے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد سب سے افضل عمل ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کو قرار دیا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کہا اللہ کے رسول کون سا عمل افضل ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز کا ادا کرنا۔ میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ میں نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ آج کل الٹی گنگا بہ رہی ہے، اولاد غیروں پر مہربانی کر رہی ہے، دوستوں کے ساتھ زندگی کے اکثر اوقات گزار رہی ہے، ماں باپ پریشانی کے عالم میں جی رہے ہیں، اور اولاد ہے کہ ان کے سروں پر جو ہی نہیں رہیں گے۔ جنہوں نے ہماری خاطر رات کی نیند حرام کی، ہم ان کے خاطر آج ایک رات جاگ نہیں سکتے، مگر دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں ہماری سینکڑوں راتیں ضائع ہو جاتی۔ احسان کا بدلہ احسان ہونا چاہیے تھا، مگر آج کی اولاد احسان کے بدلے میں ایذا رسانی اور دل شکنی کا تحفہ اپنے ماں باپ کو دے رہی ہے۔ زندہ رہنے تک ماں باپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں، مرنے کے بعد قبر کی زیارت بڑے اہتمام سے ہوتی ہے۔ یاد رکھے کہ مرنے کے بعد قبر کی زیارت سے زیادہ فضیلت والا عمل ماں باپ کی زندگی میں ان کے تیمارداری کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے لیے سہارا بننا، ان کی ضرورتوں کی تکمیل کرنا، ان کی خوشی کے اسباب پیدا کرنا، ان کے لیے دعائیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس غفلت میں ہم پڑے ہوئے ہیں ہمیں اپنی اس غفلت سے باز آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی مختلف آیات میں ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا ذکر ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 36 میں کہا گیا وبالوالدین احسانا۔ سورہ انعام آیت نمبر 151 وبالوالدین احسانا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 میں کہا گیا وبالوالدین احسانا۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کی، ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنے کی، اور ان کے ساتھ جو غفلت ہم سے ہوئی ہے اس غفلت کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے ساتھ معافی مانگنے کی، اور ان سے اس بات کی التجا کرنے کی کہ ماں باپ کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا جائے کہ وہ دعائیں دیں۔ یاد رکھے، ماں باپ کو دعا کی درخواست کرنے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ اولاد ایسا رویہ اختیار کرے، ایسے اچھے اخلاق ان کے سامنے پیش کرے، ان کی ایسی خدمت کرے کہ ان کے دل سے خود بخود دعا نکل جائے۔ دعا کی درخواست کرنا ماں باپ کو ضروری نہیں ہے، ماں باپ خود دعا کریں، یہ ہے وہ کمال جو اولاد سے پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔